اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے لا تعبدون الا اللہ کہ نہیں عبادت کرنی تم نے سوائے اللہ تعالیٰ کے وبالوالدین احسانا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والمساکین اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ وقولوا للناس حسنا اور کہو لوگوں کو اچھی بات واقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے رہو ثم تولیتم الا قلیلا منکم پھر گئے تم مگر تم میں سے بہت تھوڑے لوگ وانتم معرضون اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا لا تسفكون دماءکم کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اور اپنے آپ کو نہیں نکالو گے اپنے گھروں سے ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا وانتم تشہدون اور تم اس پر گواہی بھی دیتے ہو بنی اسرائیل نا یہ ذکر چلنا پیا لیکن آج اللہ تعالیٰ ایک عہد اور معاہدے نہ ذکر کیتا اور یہ معاہدہ صرف بنی اسرائیل نہ نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اتنے نقل فرمایا اور اس سے کوئی رد نہیں کیتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس امت واسطے بھی قابل عمل اور ضروری چیزاں جڑیاں اس آیت نے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرمائیاں بنی اسرائیل انہاں کو اللہ تعالیٰ مختلف موقع تے مختلف معاہدے اور عہد نہ ذکر ہے قرآن مجید کے مختلف موقع تے اللہ انہاں کو مختلف عہد گے دین ان عہدوں میں جو ایک عہد نہ ان آیات نے اندر بھی ذکر ہے اور اساں اللہ تعالیٰ فرمانے بیان کہ اساں بنی اسرائیل کو عہد گدا کہ لا تعبدون الا اللہ کہ تساں اللہ تو علاوہ کہیں نہیں عبادت اور پرستش نہیں کرنے اور یہی اللہ تعالیٰ کائنات نے ہر بندے کو یہ عہد گدا ہوا کہ عبادت اللہ تو علاوہ کہیں نہیں کہیں وقت بھی نہیں کرنی اور نہیں کہیں واسطے جائز ہے اللہ تعالیٰ جتنے نبی متعین ان سارے نبی بھی سب تو پہلی دعوت یہی لوگاں دینے رہن کہ لا تعبدون الا اللہ اللہ تو علاوہ کہیں نہیں عبادت نہیں کرنی وما ارسلنا من رسول من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون کہ تسا تو پہلے بھی جتنے نبی اور رسول آئے انہاں اسا یہ وہی کیتی ہے کہ لوگاں پہلی گل یہ دسو کہ عبادت میرے تو علاوہ کہیں واسطے بھی جائز نہیں عبادت نہ مستحق صرف اور صرف میں تو یہ اس کائنات نہ متفقہ عقیدہ اور منشور ہے کہ دنیا تے جیونے والے کئی بندے ہیں بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت تو علاوہ کہیں نہیں عبادت کرنے نہیں اجازت نہیں ہر زمانے وچ اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ توحید نہیں لوگاں دعوت دیوائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ذریعے تو پہلا عہد یا پہلا حکم وہ توے لا تعبدون الا اللہ کہ اللہ تو علاوہ کہیں نہیں عبادت اور کہیں نہیں پرستش نہ کرو وبالوالدین احسانا اور دعا معاہدہ سا بنی اسرائیل کو یہ گدا ہے کہ والدین نال اچھا سلوک کرے سو والدین نے عزت
اور انہوں نے حرمت واسطے ای فضیلت ہی بہت بڑی کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور اپنی عبادت نے نال والدین نال اچھا سلوک کرنے نہ حکم نقل کیتا، یعنی اللہ نے توحید اور والدین نال اچھا سلوک انہاں دوہاں لفظاں نہ یا دوہاں حکماں نہ اکٹھا آونا یہ بہت بڑی عظمت اور بہت بڑی فضیلت نہیں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ماؤ پیو نہ تذکرہ اپنی توحید اور اپنی عبادت نے نال جوڑا، اور وہ خالی اس آیت وچ نہیں بلکہ قرآن مجید وچ کئی جائیاں تے اللہ تعالیٰ ان دوئیں تذکرے اکٹھے کیتے، اپنی عبادت اور اپنے والدین نال اچھا سلوک، عزت اور عظمت اور احترام۔ اور یہ میں عرض کی تھی کہ اس آیت میں جتنی چیزیں آنیاں پیان ان ساریاں سڑے واسطے بھی آواں، تو لا تعبدون حکم صرف بنی اسرائیل واسطے نہیں، سڑے واسطے بھی آوے کہ عبادت اللہ تو علاوہ کہیں نہیں کرنے، کہیں نے اگے نظر نیاز، کہیں نے اگے جھکنا، کہیں نہ طواف کرنا، کہیں نے اگے اپنا متھا ٹیکنا، یہ اللہ تو علاوہ کہیں نہ بھی جائز نہیں۔ انہیں ہوں والدین یہ دنیا تے بندے نے آونے نہ اللہ تعالیٰ تو بعد سب تو بڑا ذریعہ اور سبب والدین ہیں کہ ان دنیا تے آونے نہ ذریعہ اور سبب بننے، لا تعبدون الا اللہ کہ اللہ تو علاوہ کہیں نہیں عبادت اور والدین نال اچھا سلوک، تو یہ سڑے واسطے بھی حکم ہے کہ والدین نے عزت اور عظمت اور احترام کرنا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے موقعوں تے پوچھا گیا یا رسول اللہ افضل ترین نیکی کیڑی، تو آپ فرمایا والدین نال اچھا سلوک کرنا، والدین نال اچھا سلوک کرنا۔ یہ اچھا سلوک والد بھی والدہ بھی، والدہ نا حق زیادہ، اور حدیث 3 واری اس نے ذکر کیتا گیا کہ صحابی پوچھا یا رسول اللہ میں نے احسان نہ سب تو زیادہ مستحق کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ نے ذکر کیتا، ایک واری بھی، دوئی واری بھی، 3 واری بھی، اور چوتھی واری فرمایا والد۔ تو علماء لکھ رہے ہیں کہ دوہاں چو احترام دوہاں نہ ضروری، دوہاں نہیں گل مننی ضروری، لیکن آپس ہی اگر تقابل کیتا وجے تو والدہ نہ حق والد نالو زیادہ۔ اور بعض علماء اتنے بڑی خوبصورت گل لکھی، ان فرمائیں کہ خدمت تو سب تو زیادہ حق والدہ نہ، لیکن ادب اور احترام والد نہ حق پیڑا، کہ اگر اماں تے ابا دوہاں ترے لگی اور دوئیں پانی منگنے پین پیاس لگی ہونا تو پہلے پانی والدہ پوایا ونجے، خدمت والدہ نہ حق مقدم ہے، دوئیں تھکے تروٹے وین اور دوئیں آکھنے پین کہ ماں دباؤ، تو والدہ نہ پہلے حق ہے کہ پہلے اس نے مٹھی چاپی کی تھی ونجے اور انہاں دبایا ونجے اور خدمت کے ذریعے انہاں راضی کیتا ونجے، والد نہ حق۔ اور رہ گیا ادب اور احترام نہ معاملہ، تو اسے علماء فرمائیں کہ والد نہ حق والدہ نالو بھی زیادہ۔ عام طور تے والدین چو بھی ابے تو ہی بندہ کوئی نہ کوئی ڈرنا، ماؤ پیو والدہ تو بندے نہ جھاکا ہر قسم نہ لتھا ہونا، اور اس ماؤ نی محبت نہ انداز بھی ہے جو ہونا کہ بندہ اماں نال ساریاں گلاں کر سکنا، لیکن والد نال ساریاں گلاں نہیں کر سکنا۔ تو ادب اور احترام والد مقدم ہے، اور خدمت والدہ اللہ تعالیٰ فوقیت اور اہمیت دیتی۔ اس تو والدین نال بھائی اچھا سلوک، اور جس دور اسی جینے پہ اس دور والدین نال اور زیادہ اچھے سلوک کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت بھی سڑے معاشرے وچ بھی غیراں نے رسم و رواج سرایت کرینے پین، اور اسی بھی ماؤ پیو اوکھا ہی کول رکھنے اور خدمت کرینے، دل یہ ہونا کہ کہیں ہوری کوئی لگے ونجن اور فلانی نوح کو لگے ونجن تے فلانے بھرجائی کو لگے ونجن تے فلانے ہوں بھراؤ نے گھر لگے ونجن، انہاں 8-10 سارے پاڑ دیتے ہیں کلے، آج ان بڈھے ہوئے تو انہاں واسطے 8-10 بھی تھوڑے، کدی ایک گھر، کدی دوئے گھر، کدی 3 گھر۔ تو اللہ تعالیٰ ہی جڑا کثرت نہ حکم دیتا والدین نال حسن سلوک نہ، اس نے پیچھے بھی وجہ یہی ہے کہ لوگ والدین نہیں نافرمانی کرے۔ چند دن پہلے سڑے گھر ایک عورت آئی اور وہ میں نے گھر والیاں آکھن لگی کہ میری بچی جس وقت بھی ماں ابرینی تو ماں کنجری کر کے ابرینی، بیٹی اگے تو سنیا نا پتر نہ فرمانن، دھیاں بھی ہوں اس حد تک پہنچ چکی ہیں۔
کہیں میں بھائی ترس گئی ہوں بھائی ماں اپنے منہ چو ماں آکھ تسی اندازہ لاؤ جس وقت اولاد اپنے والدین کتی اور کنجری آکھ سی تو اس وقت اس زمین تے اللہ تعالیٰ نے کیڑی رحمت اور کیڑی شہر نازل ہو سکتی تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے اور اس وقت بہت زیادہ والدین نی طرف شکایات اولاد نہیں ہیں کہ پترے ہن کیتا دیو ہن کیتا فلانے ہن کیتا تو بھائی اللہ تعالیٰ اساں اپنے والدین نی قدر نہیں توفیق نصیب فرمائے یہ نعمت جڑے لگی ہوئی نہیں اس وقت پتہ ہونا لگنا کہ کتنی وڈی نعمت ہے کتنا وڈا صاحبان ہے کتنی مصیبتیں نے طوفان اور جھکڑن جڑے ماؤ نی دعائی نی وجہ تو روکے پے یعنی والدین نی دعاواں حفاظت کرنی پیان اولاد نہیں اور انہوں نے ہر گل اللہ قبول کرے ماؤ نی دعا والد نی دعا کئی وقت بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے تو بھائی اللہ تعالیٰ اساں ایسی توفیق دے اس سے گل ہونی رانی اللہ تعالیٰ اساں عمل نہیں توفیق دے تو والدین نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ حقوق اور انہوں نے احترام نہ مسئلہ رکھا حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ اگر والدین فوت ہو وجن تو انہوں نے جڑے دوست اور انہوں نے محبت کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی انہیں احترام کرو جکن تسی اپنے والد یا والدہ نے احترام کرنے ہو تو یہ بھی انہوں نے حسن سلوک کے جڑا اپنی والدین نے دوستوں جڑا حسن سلوک کرے نا یہ حسن سلوک بھی در حقیقت اپنے والدین نالو حسن سلوک کرنا تو بھائی انہوں نے اطاعت بہت زیادہ علماء لکھا صرف حدیث چونکہ آنا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق والدین اگر نافرمانی نہ حکم دیون اللہ تعالیٰ نے نافرمانی تو اس وقت انہوں نے اطاعت ضروری نہیں باقی جیڑی گل بھی انہیں آکھن انہوں نے گلاں مننا ضروری ہاں اللہ تعالیٰ نے نافرمانی نہیں ہو سکنی والدین نے اطاعت لیکن یہ بھی علماء لکھا کہ اگر ان کہیں نفل کام نے چھوڑنے نہ حکم دیون سنت چھوڑنے نہ حکم دیون تو انہوں نے ایک دو دفعہ گل منی جا سکنی لیکن سنت چھوڑنے نی عادت بناونا ٹھیک نہیں اور انہوں نے گل روز نہیں مننی سنت نے حوالے نہ کد کدیں اگر انہوں نے کوئی ضروری مطالبہ تو اسے شریعت انہیں رعایت دینی لیکن نوافل اگر والدین آخرین کہ بھائی تو نفل شفل نہ پڑھ نفل روزے نہ رکھ تو سیڑھی خدمت کر تو اتنے حکم ہے کہ والدین نے خدمت کرے نفل ناڑو تے نفلی روزے ناڑو بھی اساں زیادہ اجر والدین نے خدمت نے ذریعے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو ان ساریاں چیزاں بھائی اس طرح اللہ تعالیٰ سے عمل نہیں توفیق وذی القربہ جڑے قریبی رشتہ دار ہیں انہوں نے صلہ رحمی کرنے نہ حکم اور اسلام اس تے بھی بڑا زور دیتا جی اور بڑی تاکیدان اور بڑیاں وعیدان کہ قریبی رشتہ داراں خصوصی خیال رکھے وجے آج لوگ سنگیاں دوستاں خیال رکھنے رشتہ داراں خیال نہیں رکھ رشتہ داراں تو وریاں لہنے رانے اس میں نہ ہی زیادتی کیتی ہوئی اس میں نہ ہی زیادتی کیتی ہوئی بہنا بھرا بھی ہی کی دونی تو وریاں پہ لہنے اللہ تعالیٰ فرمانے پہ تو سنے ذویل قربا ون انہاں نال اچھا سلوک کرو اس حسن سلوک نے متعلق تو سکو قیامت ہے ڈاڑے پوچھا ویسے تو بھائی جتنا قریبی رشتہ دار ہے اتنے زیادہ وہ حسن سلوک نہ مستحق ہے والدین چونکہ سب تو زیادہ مستحق ہیں تو انہوں نے ذکر اللہ تعالیٰ سب تو پہلے کیتا اس تو بعد عزیز و اقاربن اور علماء لکھا رشتہ داراں میں سب تو پہلے محرم رشتہ دار جنہاں تو سنے رشتے حرامن جنہاں تو پردہ کوئی نہیں ان تو سنے حسن سلوک نے بھی زیادہ مستحق ہیں اس تو بعد جڑے باقی امن قرابت دار لیکن ان محرم نہیں دیکھو چاچا زادے مامے نہ پترے پھوپھی نہ پترے ماسی نہ پترے تو اگو ماسیاں پھوپھیاں نہیں اولاد یہ دوئے نمبر تے لگی وینی تو یعنی ماسیاں پھوپھیاں نانیاں دادیاں داد کے انہوں نے ادب اور احترام اور انہوں نے حقوق نے زیادہ لحاظ ہے اگو انہوں نے اولاد دوسرے نمبر تے اگو انہوں نے اولاد تیسرے نمبر تے تو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس نال عمدہ سلوک کرنا والیتاما والمساکین اگر برادری خاندان ہے کوئی یتیم ہوئے اور یتیم نابالغ بچہ جس نہ والد فوت ہوئے وہ یتیم ہے یہ نہیں بھائی جس نہ بلوغت تو بعد یتیمی نہ حکم ختم ہوا نا اگر بلوغت تو بعد بھی یتیمیاں قائم رکھا تو بعد دنیا تے ساری یتیم ہیں نواز شریف بھی یتیم ہے زرداری بھی یتیم ہے تو ان سارے شعبے یتیم ہیں تو یتیم تو مراد نابالغ بچہ جس نہ والد فوت ہوئے انسانہ وچ
جس نہ والد فوت ہو ونجے او یتیم ہے. جانوراں وچ علماء لکھا جس نی ماں مر ونجے او یتیم. اور انسان اور حیوان تو علاوہ کائنات دیاں جتنیاں چیزاں انہاں وچ جیڑی بے نظیر اور بے مثال چیز ہونی اس چیزاں یتیم آکھے وین. جس نہ کوئی ثانی نہ ہوئے اساں یتیم آکھے وین. باقی چیزاں انساناں وچ جس نہ والد فوت ہو گیا اور او نابالغ ہے ای یتیم ہے. جانوراں وچ جس بچے دی ماں مر گئی او یتیم ہے. اور باقی ساریاں چیزاں وچ یتیم آکھا وینا او شیاں جس نے کوئی مثل تے مثال نہ ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واسطے تو سنا مکے نہ در یتیم تے در موتیاں آکھنے تو در یتیم نہ مطلب کہ بے مثال موتی یکتا موتی جس نے کوئی نظیر نہیں. تو باقی ہر شئی وچ بے نظیر چیزاں آکھے ویسی یتیم. تو بہرحال جڑے تساں نے یتیم ہیں جنہوں نے والدین فوت ہو گئے فرمایا انہوں نے ذرا خاص طور تے خیال رکھو. انہاں والد نہیں محبت نہیں ضرورت ہے انہاں ہی محبت دیو. والمساکین اور تساں نے عزیز و اقارب جڑے مساکین ہیں انہوں نے بھی خیال رکھو. قربانی آنی پئی بھائی قربانی نہ موقع بھی مساکین لحاظ انہوں نے خیال رکھنے نہ موقع. زکوٰۃ نہ موقع ہوئے تو اس وقت بھی مسکینہ یاد رکھنے نہ موقع ہونا. اس تو علاوہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق دین تو غریب مسکینہ نے بھی مدد کر. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگاں اچھی گفتگو کرو اچھے انداز گل کرنی نرم گل کرنی. اور یہ حسنانی تفسیر اتنی لمبی کہ بے شمار شیاں علماء لکھیاں. مطلب اس نہ مختصر تو مختصر لفظاں یہ ہوئے کہ بندے منہ نہ میٹھا ہونا چاہیے. قولوا للناس حسنا لوگوں نہ نرم گل کرو. اللہ صاحب معاف کرے اس بھی سڑی بہت ہی زیادہ کمزوری بڑی زیادہ اور خاص طور تے سڈا تو لے جا ہیڈو ڈاڈا اللہ صاحب معاف فرمائے خاص طور تے مہنڈا. تو یہ مشق کرنی چاہیے محنت کرنی چاہیے کہ نرم انداز بندے نہ گل کرنے. یہ بھی حدیث چاہنا یہ بھی صدقہ کہ اگر تسی اپنے بھائیاں ہنس کے ابرا چھوڑو ہاتھ میں لینے پہ ہو ناڑ مسکرانے پہ ہو تو سلام کرنے نہ الگ اجر ہے مسکراونے نہ الگ اجر. اسی ہے نہیں ملنے ہو ہاتھ دوئے پلے منہ دوئے پلے اور یہ مسافہ ہونا پہ. تو قولوا للناس حسنا بھائی کہیں راہ پوچھا تو اچھے انداز دس دیو. کہیں کوئی گل پوچھی تو اچھے انداز دس دیو. کوئی گناہ وچ ملوث ہے تو اساں اچھے انداز نال گفتگو کر. اسی کمال سمجھنے اگلے بندے چپ کرا سٹو. اگے میں اگلے دن مولانا منظور مینگل صاحب نے ایک بیان سننا پہ ان بیان پہ سنانے لطیفے بڑے سنانے. پہلے جڑے سیڈا ہوتے ایک بیروئی ہے اس کھوتا ریڑھی رکھی ہوئی تو وہنا پہ اگو روڈ شوڈ بند ہے تو نال ایک کار والا ہے جڑا اس نے جاننے والا ہے اس کار ناڑا لائی راہ بند ہے تو آپس سے گپ شپ لاون لگ پے. تو اس کار والے مذاق ہے چوساں بیروئی آکھا بھائی توڑی کار توڑی سواری ودیا کہ مہنگی ودیا یہ کاراں جائے کھوتا ریڑھی تے ہے. تو وہ اگو بیروئی پہنا جنے دوئیں برابر ہی من اس آکھا برابر کی کونن توڑی کھوتا ریڑھی تے مہنگی کار تے برابر جنے برابر صرف فروخی ہے کچھ بھائی مہنگی گڈی نہ کھوتا باہر ہے تے توڑی گڈی نہ کھوتا اندر ہے. ہاں جی اس آکھا سبحان اللہ رجا دیتا ہی بھائی. ہاں تو سڑیاں زبانیں دون ہیں کہ جناب اگلے گل کرنی بالکل ٹھڈا یک کر دینا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہ قولوا للناس حسنا ان لوگوں نہ پیار نہ گل کرو اخلاق نہ گل کرو اچھے انداز نرم انداز گل کرو. چنگی گل بھی بندہ نرم انداز کرے نا جی کوڑی گل بھی تو وہ بھی اگلا بندہ ہضم کر وین. کوڑی گل ہو سی لیکن اس کا انداز میٹھا ہو سی. انہیں اچھا عمل میں آج ایک کتاب ہندوستان نے عالم انہیں ایک بڑی عجیب گل لکھی. آنن کے سڑے ایک مولوی صاحب ہے طالب علم ہے انہیں ایک بندے رشتہ دے دیتا رشتہ دینے والے بھی عالم ہے لیکن اللہ نشان کے انہیں دو میاں بیوی نے آپس نباہ نہ بنیا. اور مولوی صاحب جڑے وہ ہے نا داماد وہ اپنے سسراں روز دسے کہ سڑے ہن حالات ہن حالات ہن حالات. ایک دن اساں سسر آکھا کہ یار اگر نہیں نباہ ہونا پہ تو طلاق دے.
ایک طلاق دے دے۔ اس مولوی صاحب اپنی طلاق دے دیتی، طلاق رجی، اور طلاق دے کے اس اپنا بستر چایا، اور مولوی صاحب مسیتی جی امام ہے نماز پڑھانے، انہیں اپنا بستر مسیتی چاہ کھڑا، بیوی اپنی عدت گھر گزاری اسی گھر مولوی نے گھر، اور جڑا ایسا سسر ہے وہ بھی آ گیا اپنی بچی کو، اور 3-4 مہینے جڑی عدت ہے اس بچی گزاری، جڑ عدت ختم ہوئی تو مولوی صاحب گھر آئے، انہیں اپنی بیوی آکھا کہ بھائی توڑا دے میرا گزارا نہیں ہو سکیا، اسی اکٹھے رہے ہیں، اور ہن چونکہ تو وینی پئی تو میرے گھرے چو جیڑی شے بھی تو کھڑنا چاہنی تو کھلے دلے نہ گھنوانٹ۔ تو اس عورت ڈاڈی آئی، اس اللہ نے حکم نہ ماچس بھی نہیں چھوڑی، پوری صفائی ستھرائی کر کے ہر شے وہ گن گئی۔ تو مولوی صاحب جڑے ہے نا سسر، انہیں اپنے سابقہ داماد آکھے، انہیں آکھا یار تو ہفتہ 10 دن تو بعد میرے گھر آویں۔ یہ مولوی صاحب گئے 8-10 دن تو بعد، تو مولوی صاحب ایسا آکھا کہ یہ نصیبہ نہیں گل ہے، میری بچی نہ توڑا تے اس نے نباہ نہیں بنیا، لیکن میں چھوٹی بیٹی میں او بھی تساں نکاح وے دیونا چاہنا، اپنی چھوٹی بیٹی اس نے نکاح وے دے دیتی، اور اللہ تعالیٰ انہیں دعا و اولاد بھی دیتی، آپس سے انہوں نے بڑا جوڑ بھی بن گیا اور بڑا اچھا نظام چل گیا۔ تب مولا یہ گل لکھ کے لکھ لیں مولا سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ صرف اس نے جڑا حسن سلوک اور اسلام جس چیز نہ حکم دیتا نا کہ طلاق اس انداز ہے دیونی کہ بیویاں ناراض نہیں کرنا، اس نے مشاورت نہ جڑے تکینے ہو بے گزارا نہیں چلنا، اسی تو نکے نکے گلیں تو طلاق دینا، ذرا بھیڑ ہو گیا طلاق دے۔ حالانکہ طلاق نہ مسئلہ یہ کہ بڑے عرصے تو نبھانی کوشش ہونی پئی وہ نہیں پہ ہونا، تو شریعت اس نے اجازت دینے کی تو اسے ایک طلاق دے کے بیویاں الگ کر دو، ایک ہی طلاقہ نال بھی بیوی نکاح جو نکل وے نہیں۔ یہ جڑا سڑے دماغ بھوت بڑے ہوئے نا بھائی 3 طلاقہ تو بغیر شاید کڑی حرام ہونی ہی نہیں، ایک ہی نہ بھی حرام ہوئے نہیں، لیکن اسی چونکہ مسئلے پوچھنے نہ جڑے 3 دیر آنے وات آ رہے ہیں ہون کچھ کرو جی بات اہل حدیث کو وائر آنے اور جناب ان سمجھنے پر شاید انہوں نے فتوے نہ سڑی کڑی حلال ہو گئی، حلال حرام کہیں نہ آخر نہ حلال حرام نہیں ہونی، جیڑی حرام ہے وہ حرام ہی رانی۔ تو ایک طلاق نال بھی عورت نکاح چو نکل رہے، تو اس نے وہ جڑا حسن سلوک اور اچھا انداز ہے اس نے بدلے جو اس نے گھر بھی بن گیا، اور مولوی صاحب نے بھی تسی حوصلہ اور جگر ویکھو کہ انہیں جڑے تک گدا کہ میری بچی نہیں غلطی، یہ بندہ ٹھیک ہے، تو انہیں دعا رشتہ بھی اساں ہی دے دیتا۔ اسی آنے جی سڈی جاگتی تو غلطی آوے کوئی نہیں، یہ جس طلاق دیتی اس نے ان 7 نسلیں تک بھی سڑیاں دشمن، تو یہ بھی کوئی اسلامی اور دینی طریقہ نہیں، یہ بھی ہندوؤں نہ رونے کی وجہ تو سڑے اندر ایک بری عادت سرایت کر گئی۔ اچھا طلاق نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر نباہ نہ ہو سکے تو طلاق بھی تو اللہ تعالیٰ ہی رکھی نا کہ بھائی اگر خاندان نہیں آپس سے ٹر سکنے تو روز نہیں پریشانی ناڑو، یہ 4 دن نہیں پریشانی چاہ کے اگلے آگے ٹرو، یہ اگلا اپنی شادی کرے اس نے اپنی شادی کرو تاکہ نظام تو چلنا رہے۔ تقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، ثم تولیتم، اللہ فرمانے پہ بنی اسرائیلیو تو سمیڑا ای معاہدہ بھی تروڑ دیتا، بہت کم لوگ ہیں جنہیں میرا یہ معاہدہ پورا کیتا، وانتم مورزون، اور تساں نی عادت ہی انہیں ہونے کہ تساں جیڑا بھی میرا معاہدہ کیتا اساں پورا نہیں کیتا۔ اللہ تعالیٰ بھائی نہ ساریاں خوبیاں تے اساں عمل نہیں توفیق تھی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔